الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله ثلاثة أو صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. قابل احترام معزز مکرم سامعین کرام پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مکمل دین ہماری اپنی زندگی میں آ جائے. مکمل دین کیا ہے؟ اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین اللہ کے احکام اور آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ مکمل دین ہے. اس لئے دین کے 5 شعبے ہیں. دین کے کتنے شعبے ہیں؟ 5 شعبے ہیں. عقائد والا دین، اعتقادات. نمبر 2 عبادات. نمبر 3 معاملات. نمبر 4 معاشرت. اور نمبر 5 اخلاقیات. یہ 5 شعبے ہیں دین کے. اعتقادات، ہمارا عقیدہ کیا ہو. اس لئے ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھتے ہیں ہم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. اور آخرت کے دن پر، آخرت کے دن پر اعتقادات، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اعتقادات کا شعبہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہو؟ اعتقاد کا بگاڑ عام ہوتا جا رہا ہے، الحاد عام ہوتا جا رہا ہے، کوالیفائڈ طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ دن بدن ارتداد کے دہانے پہ جا رہا ہے. اللہ کے بارے میں عقیدہ خراب ہوا، انبیاء کے بارے میں عقیدہ خراب ہوا. ارے کیا مریں گے؟ مرنے کے بعد کون ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو پھر دوبارہ جوڑ کے اللہ کے سامنے ہمیں کون کھڑا کرے گا؟ یہ سب فضولیات میں سے ہے. نہیں، عقیدہ ہو ہمارا، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہو. کرنے دھرنے والا ایک اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہا بادشاہت اللہ دیتے ہیں، عزت اللہ دیتے ہیں، ذلیل اگر جسے کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کرتے ہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. رات کو دن میں لانا اور دن کو رات میں تبدیل کرنا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. پوری دنیا کی طاقت مل کے اب دن چل رہا ہے، اسے رات میں تبدیل نہیں کر سکتی. یہ اللہ کی طاقت ہے. رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے. یخرج الحی من المیت، وہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے. وہ یخرج المیت من الحی، اور وہ مردے سے زندے کو نکال کر بتاتا ہے. اور وہ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے. سارے انبیاء برحق ہیں، سارے رسولوں پر ایمان لانا ہمارے اوپر ضروری ہے. اعتقادات کا شعبہ، عقائد کا شعبہ، اس لیے توکل سیکھنا چاہیے، اعتماد اللہ کا سیکھنا چاہیے، بھروسہ اللہ کا سیکھنا چاہیے. یقین کیسا ہو ہمارا؟ وقت کا پہاڑ جگہ سے ہٹ سکتا ہے، ہمارے یقین میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی. اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اللہ نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا. اللہ کے جو وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ وہ ہو کر رہیں گے. اس لیے ایمان والا اپنے اعتماد پر، ایمان والا توکل علی اللہ پر جمع رہے. اللہ میرے مسائل حل کریں گے. صحابہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت فرمائی. صحابہ اکرام مسائل کو حل کر کے بتائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مدینہ المنورہ میں زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چابک لیا، ایک زمین ابھی تجھ پر ابھی عمر باقی ہے. چابک مارا اور زمین تجھے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری زمین پر ہم نے انصاف قائم کیا ہے، تو تھم جا. زمین وہی تھم گئی.
کیا تھا یہ پاور؟ ہاں آج کہہ سکتے ہیں کوئی ہم نے انصاف کیا ہے. دریائے نیل جب سوکھ جاتا تھا تو وہاں زندہ لڑکی، کنواری لڑکی کو لا کے منتیں مانی جاتی، زندہ جانیں پیش کی جاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول خط لکھتے ہیں، دریائے نیل کا پانی سوکھ چکا ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر امیر المومنین ہے، امیر المومنین مشورہ دیجیے. آپ کہا پرچے لائے اور لکھا اور جا کے کہا قاصد سے یہ دے دو، اور کہا یہ دریائے نیل میں ڈال دو. دریائے نیل میں وہ لے کر کے پرچی ڈالا. دریائے نیل کا پانی 16 ہاتھ بلندی سے آب و تاب کے ساتھ بہنے لگا، اور علماء نے لکھا کہ انشاءاللہ صبح قیامت تک دریائے نیل کا پانی بہتا رہے گا. اور کیا تھا اس پرچی میں؟ اے نیل، اگر تو رب العالمین کے حکم سے پہلے بہتی تھی تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اللہ کے حکم سے بہنا شروع کر دے. اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتی تھی تیری آج ہم کو ضرورت نہیں ہے. 16 ہاتھ اونچائی سے پانی آب و تاب کے ساتھ بہنے لگا، اور آج تک بہ رہا ہے. انشاءاللہ صبح قیامت تک بہتا رہے گا. ایک جنگ چل رہی ہے، میں اعتقاد بتا رہا ہوں، میں اعتقادات، یقین اللہ پر کیسا ہونا چاہیے. ایک جنگ چل رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ مقام بتایا. پیچھے سے صحابہ کے پیچھے سے ایک صحابی رسول کے پیچھے سے حملہ ہونے والا ہے. حضرت عمر منبر رسول پہ بیٹھے ہیں اور کہا کہ یا ساریت الجبل، اے ساریہ تم پیچھے مڑ کے دیکھو، تم پر حملہ ہونے والا ہے. اور جب جنگ فتح ہوئی، صحابہ وہاں سے آئے، حضرت عمر سے کہنے لگے ہم نے آپ کی آواز ہزاروں میل دور سنی ہے. اور کہاں سے؟ مسجد نبوی کے منبر سے صدا لگائی، ہزاروں میل دور اللہ پہنچا رہا ہے نبی کے غلاموں کی آواز کو. پہاڑوں میں سے ایک موقع پر آگ نکلی، لوگوں نے آ کر امیر المؤمنین کو اطلاع دی، امیر المؤمنین آگ نکلی ہے. تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے چابک اپنی چادر دی، اور چادر کے ذریعے اسے چابک بنا کے اسے ہانکنے لگے، اور ہانکتے ہانکتے جہاں سے نکلی تھی وہ اس سوراخ میں چلی گئی اور بند کر کے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیں، آپ یقین دیکھیں. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے انہیں خوبیاں عطا فرمائی، زمین پر ملکہ عطا فرمایا، زمین کا زلزلہ رکا ہے. عناصر اربع انسان 4 چیزوں سے بنا ہے: ہوا، پانی، آگ اور مٹی. چاروں پر اللہ نے چاروں چیزوں کو مسخر کیا ایمان والوں کے لیے، تابع کیا ہے اللہ نے. لیکن ایمان والا اپنے عقیدے پر مضبوط ہوتا ہے، مسلمان اللہ کے یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پورا دین اس کی زندگی میں ہوتا ہے. اللہ دیگر مخلوقات کو تابع کر دیتے ہیں. قرآن میں اللہ جگہ بہ جگہ فرماتے ہیں ہم تمہیں یہ چیزیں تابع کر دیں گے، اور تابع کیا. دیکھو زمین تابع ہوئی، اور ہوا تابع ہوئی، پانی تابع ہوا، اور آگ تابع ہوئی. سب کو اپنے ٹھکانے لگایا ہے. صحابہ کا ایمان ہے، اور کیسا تعلق اللہ کا، اللہ کے ساتھ کیا یقین اللہ کے ساتھ.
کیا شکایتیں اللہ کے ساتھ کرتے، اللہ ان کے مسائل کو حل فرماتا۔ 28ویں پارے میں خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما۔ خولہ بنت ثعلبہ، یقین دیکھیں، اعتقادات ایمان والوں پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو دنیا کی چند کوڑیوں کو پیش کر کے خرید نہیں سکتی۔ یہاں کی وزارتیں، یہاں کی تجارتیں، یہاں کی سیاستیں اور یہاں کی حکومتیں اور یہاں کے عہدے اور یہاں کے منصب اور یہاں کا مال و متاع ہمارے ایمان کو خرید نہیں سکتا۔ وہ ایمان وہ ایسی دولت ہے، ہر چیز لٹا کے ایمان بچ جائے، ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ خولہ بنت ثعلبہ اور ان کے شوہر زہار کے مسئلے میں جب اس کا حکم نہیں آیا تھا، زہار کے مسئلے کا، جدائیگی کا اسلام سے پہلے حکم تھا، زہار کے مسئلے میں اٹک گئے۔ اپنے محرمات میں سے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ زہار کا مسئلہ ہے۔ تفصیل کے ساتھ علماء سے اس کے مسائل پوچھنا چاہیے، میں خالی حوالہ دے رہا ہوں۔ یعنی تو میری ماں کی طرح، بیوی کو عقیدے کے ساتھ، ایک نیت کے ساتھ تشبیہ دے دے، تو میری ماں کی طرح، تو میری بہن کی طرح، تو میری خالہ کی طرح۔ حالانکہ بیوی کا ایک الگ مقام ہے، ان محرمات کا الگ مقام ہے، آدمی جن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی پر اس کے احکامات نازل نہیں ہوئے، جدائیگی تھی، جدا ہو جاؤ دونوں۔ یہ دونوں بوڑھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور غریب ہیں۔ اب شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو شوہر کی، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنے ماں باپ کی ضرورت ہے۔ کفالت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی کے دربار میں مجلس میں پہنچی، یا رسول اللہ، ہم ایک مسئلے میں اٹک چکے ہیں، پھنس گئے ہیں، اللہ کے نبی ایسا کوئی مسئلہ بیان فرمائے کہ میرا بوڑھا شوہر جس کی میری خدمت کی اس کو ضرورت ہے، یا رسول اللہ میں، میرے شوہر اور میرے بچے، اہل و عیال سب مل کے رہیں، آپ ایسا کوئی مسئلہ بیان کریں۔ اللہ کے نبی پہ ابھی زہار کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ اگر آپ دونوں جدا رہو، آپ دونوں میاں بیوی الگ ہو جاؤ، آپ مل کے زندگی مت گزارو۔ یا رسول اللہ، وہ بوڑھے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میرے پاس ایسا کوئی مال و متاع بھی نہیں ہے کہ میں میرے بغیر شوہر کے میں میرے بچوں کی پرورش کر سکوں۔ اللہ کے نبی، آپ کوئی مسئلہ بیان فرمائیں، کوئی حل نکالے اس کا۔ لیکن قرآن کریم اللہ کے نبی کے بارے میں شاگرد ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ کے نبی اپنے لسان مبارک کو حرکت دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک، لسان مبارک حرکت کرتی ہے، اور اللہ کے نبی اللہ ہی کا حکم امت کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ مسائل آئے نہیں، بیان کیا کریں گے؟ خاموش ہے اللہ کے نبی، جدا ہو جاؤ، خاموش ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ کا یقین دیکھیں، ایمان دیکھیں، کہ یہ اللہ کے نبی کی جو عدالت ہے، اس سے اوپر اور ایک عدالت ہے، سپریم آف اللہ، سب سے بڑا اللہ ہے،
اس اللہ کے دربار میں میں اپنا مسئلہ رکھوں گی۔ اللہ کے نبی بھی حکم کے انتظار میں گئے، خولا کوئی حکم نہیں آیا، اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے خولا بنت ثعلبہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اے میرے اللہ، میرا بوڑھا شوہر ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، ہماری بڑی عمر میں چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اللہ جی ان کی تربیت، ان کی پرورش ہمارے ذمے ہے، ہمارے درمیان جدائیگی ہے۔ اللہ اسلام میں اللہ کے نبی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی وحی نازل فرمائیے کہ میں اور میرے شوہر مل کے رہیں، ہمارے درمیان جدائیگی نہ ہو۔ اللہ آپ قرآن اتاریں گے، آپ کی بندی خولا بنت ثعلبہ کے حق میں اتاریں گے۔ اللہ سے عجیب انداز میں بیٹھے بیٹھے بغیر ہاتھ اٹھائے خولا بنت ثعلبہ نے اللہ سے مانگا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، خولا بنت ثعلبہ تھوڑی دیر خاموش رہو، اللہ کے نبی پر وحی اتر رہی ہے۔ وحی اترنا شروع ہو گئی اور یہ آیتیں اتری تقریباً ڈیڑھ رکوع کے قریب۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما۔ اللہ ان کی جھگڑے کو، ان کی شکایتوں کو اللہ پاک سن رہا تھا۔ اللہ نے پورے مسائل بیان فرمائے، کیا کیا جائے، 60 غلام آزاد کیے جائیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا پھر 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ یہ ترتیب ہے۔ یہ مسئلہ زہار کا کفارہ بیان ہو گیا، اور ذریعہ کون بنی آیت کے اترنے کا؟ خولا بنت ثعلبہ ذریعہ بنی ہے۔ اب بتائیے، اس دربار میں بیٹھ کے مانگا، اللہ نے اس خاتون کی دعا کو قبول فرما کر قرآن کو اتارا ہے۔ یہ خواتین اسلام میں وہ تاثیر ہے، اللہ کے نبی کے امتیوں میں وہ اللہ پاک نے صلاحیتیں رکھی ہے۔ جب اللہ سے مانگتی ہے، اللہ اپنے ارادوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلوں کو اتارتے ہیں۔ ہمیں بھی یہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ محنت ہے کہ دیکھو، صحابہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، صحابہ تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ اعتقادات ہمارے مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت زہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ مدینہ سے جانے لگے تو آپ کو روکا گیا۔ کیا کیا گیا؟ روکا گیا، آپ ہجرت مت کرو، مدینہ مت جاؤ۔ اب میں ایمان لا چکا ہوں، میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، میں بھی مدینہ پہنچوں گا۔ ان کی بیوی مکہ کی سیدھی شہر میں گی، ان کا نکاح ہوا تھا۔ ان کی بیوی کو کہا، یہ بچی مکہ کی رہنے والی ہے، کیسے رکھ لیں گے ہم؟ ہاں ٹھیک۔ اب ماں رہ گئے تو بچے بھی رہ گئے، بچوں کو بھی روک لیا۔ مکہ والوں نے کہا، تمہاری جتنی پراپرٹی ہے مکہ میں وہ بیچنے کے لیے نکالے تھے، کہا وہ بھی ہم کیا کر لیں گے؟ غصب کر لیں گے، بیچنے نہیں دیں گے۔ یہ مکہ کی زمین ہے، بیچ کے نہیں جائیں گے آپ۔ وہ بھی چھین لیے، زمینیں چھین لی، جائیدادیں چھین لی، بیوی کو لے لیا، بچوں کو لے لیا۔ کہا مجھے تو چھوڑو گے؟ کہا ٹھیک۔ ایسی حالت میں اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، ساری دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے۔ کہا زہیب کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ چھن گیا ہے میرے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول میری جائیدادیں ضبط کر لی، میں فروخت کر کے آپ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ کے رسول ایمان کی سلامتی کے ساتھ آپ کے ساتھ آیا ہوں۔ ان تمام چیزوں کا سودا میں نے ایمان کے ساتھ کیا ہے، اللہ سب لٹ جائے مجھے منظور ہے، ایمان میرا سلامت رہے۔
اللہ کے نبی نے کہا زہیب بہت بڑا سودا، بہت اچھا سودا کیا ہے تم نے۔ کیا آئے گا ساتھ میں؟ کیا نہیں، یہی دولت آئے گی، دولت یہی آنے والی ہے۔ صحابہ نے سب لٹایا ہے اور یہ چیز باقی رکھ کے لے کر گئے۔ یہ گئے، ہمارے اندر یہ جذبات آئے کہ اللہ ایمان، ایسی اللہ کے خزانے کی عظیم دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کی ہمیں ہر روز قدر کرنی چاہیے۔ کلمے کا یہ پاور ہے، یہ مقام ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ ضرور اسے جنت میں داخل کرے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ، اتنا بڑا مقام ہے، وہ دین اللہ نے دیا ہے۔ دنیا جہاں کی کامیابی کا یہ دین کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ ہمارے بچوں سے، ہماری بچیوں سے، ہاں مردوں سے، عورتوں سے کوئی خرید نہیں سکتا۔ اور اللہ کے فیصلوں پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ صحابہ کا جس طرح اجڑ گیا، صحابہ کی دنیا برباد ہوئی، صحابہ اللہ کے نام پہ لگا کے خوش ہوئے، اللہ کے نام پہ لگا کے خوش ہوئے، اللہ کو منظور تھا، اللہ نے لے لیا۔ حالات پہ جمنا، اسی طرح اہل فلسطین، غزہ، حماس کے جب حالات چل رہے تھے، ایک آدمی کیسا جم رہا ہے حالات میں، 24 افراد کا جنازہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ کتنے لوگ شہید ہو گئے؟ 24 ممبر فیملی کے، 24 ممبر، اور جنازے سب کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رضیت باللہ ربا، اللہ آپ اس حال میں مجھ سے راضی ہیں، اللہ میں اس حال میں آپ سے راضی ہوں۔ کیا 24 جنازوں کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے اللہ جی میں آپ سے راضی ہوں، اللہ یہ لوگ میرے گھر کے میرے سے پہلے بازی لے کے چلے گئے، دیکھ رہے ہیں اللہ میں راضی ہوں۔ ایک سارا گھر ٹوٹ گیا، بچے کو جب پتا چلا کہ میرا پورا گھر ختم ہو گیا، اکیلا بچہ بچ گیا، گھر کے سامنے ملبے پہ بیٹھ کے اس زمانے کا بچہ ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے میں ایمان والوں کو آزماؤں گا، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی ان کی جانوں کے جنازوں کو لے کر، کبھی ان کے محلات اور ان کے باغات کو چھین کر میں آزماؤں گا۔ دنیا کے مال و متاع، دنیا کی جانیں، محبوب جانیں، دنیا کا سامان، کبھی ڈر کے ذریعے۔ اللہ اپنے قرآن میں وہ ملبے پہ بیٹھ کے یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ سے راضی ہے، اللہ دنیا کی چیزیں لوٹ گئی، اللہ میرا ایمان سلامتی ہے، میرا دین سالم ہے، شوہر جنگ میں ہے، آتے نا کلپ آتے نا، یہ سوچ کے تو آیا نہیں تھا، میں یہ سوچ کے آیا نہیں تھا، جو نہیں آتا سوچ کے آتا وہ تو بول ہی نہیں رہا میں۔ یہ سب آنے والی خواتین، آپ لوگوں کی توجہات جتنی ہوتی ہے اللہ بلواتے ہیں۔ مجھے اولاد کی تربیت پر بات کرنا تھا، خیر بولیں گے، ابھی تھوڑے دن باقی ہیں، ہاں اور تھوڑے دن، ہاں میاں بیوی کا ہمیشہ مقابلہ چلتا تھا حماس فلسطین میں۔ میں مولانا ان کی کلپ سنا، مولانا سجاد صاحب نعمانی کی، ان میں سارے یہ واقعات جو سنا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ بہت پہلے سنا میں، اچانک یاد آ گئے۔ اللہ سے راضی رہنا، دنیا کی تمام چیزیں لٹا کر میرا دین بچ جائے، میرا عقیدہ سلامت رہے،
اور میں ایمان پر محنت کرتے کرتے، میں اعمال والی بنتے بنتے، میں اعمال والا بنتے بنتے اللہ کے پاس اس ایمان کو بچا کر لے کے جانے والا بن جاؤں۔ یہ محنت ہے، ایمان کا ملنا آدھی کامیابی، ایمان پر محنت کر کے ایمان کو بچا کر لے کر جانا انسان کی پوری کامیابی ہے۔ میاں بیوی دونوں نیا نیا کپل گئے، جوڑا گئے، دونوں مقابلہ کرتے تھے، اور شوہر بار بار بولتا تھا دیکھنا میں تم سے پہلے شہید ہو جاؤں گا اور میں تم سے بازی لے کے جاؤں گا۔ غازی تھا شوہر۔ خیر بیوی بھی حافظہ بننے کے لیے فلسطین کے اندر مدرسے میں پڑھتی تھی۔ اب خواتین پڑھ رہی ہیں، دیکھو ان کا ایمان آج کے زمانے میں بھی، ان کا ایمان دیکھو، توکل دیکھو، عقیدہ دیکھو کیسا ہے۔ جب وہ چند دنوں کے لیے آیا اپنے محلے میں تو دیکھا میرا گھر مسمار ہے، اطلاع دی کہ آپ کی بیوی شہید ہو گئی۔ آیا شوہر اور آ کے اپنے بیوی کی طرف مخاطب ہو کے کہتا تھا کہ ہم دونوں ہمیشہ مقابلہ کرتے تھے، قرآن پڑھیں گے، ہم مقابلہ کرتے تھے، لیکن قرآن میں بھی تم بازی لے کے چلے گئی، قرآن تم نے پہلے یاد کر لیا۔ ہاں ہم مقابلہ کرتے تھے، راتوں کا قیام کریں گے، ہمیشہ بازی تم لیتی رہی، اور آج بھی زندگی کی سب سے آخری بازی بھی تم ہی لے کے چلے گئی، اور تم گواہ رہنا، اللہ کے نبی کو جا کے میرا سلام کہنا، میں بہت جلد آ کے جنت میں تم سے ملوں گا۔ اور قرآن کریم کی یقین کی دعائیں پڑھ رہا ہے وہ شوہر، شکایت نہیں ہے اللہ کی کہ اللہ آپ نے میری بیوی لے لیے، اللہ میرے بچے لٹ گئے، کہا نہیں اللہ اس حال میں آپ راضی ہیں، اللہ آپ کا بندہ بھی آپ سے راضی ہے۔ ہاں یہ ہے ایمان والا۔ ایمان والا سودا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، خواتین اسلام، ہمیں ہر حال پہ اپنا ایمان بچانا ہے۔ بہت بڑی نعمت ملی۔ ایک آدمی کہنے لگا میرے پاس کیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں۔ تو ایک اللہ والوں نے کہا کہ دیکھو تھوڑے دیر کے بعد آنا، ہم آپ سے ملیں گے۔ ان کو دوسرے دن بلایا، کہا میں دواخانے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر ایک صاحب کو آنکھ کی ضرورت ہے، تم غریب ہو نا، تم کو 10 کروڑ روپیہ دیں گے، اپنی آنکھ دے دو۔ ارے نہیں میں آنکھ نہیں دے سکتا، میں ایک آنکھ دے دیں میری۔ کہا ایک آدمی کو کڈنیوں کی بھی ضرورت ہے اس ہاسپٹل میں، آپ کڈنیاں دے دو۔ کہا آپ کو 10 کروڑ روپے ملے گا۔ میں کڈنی نہیں دینے والا، میری اللہ اتنی اچھی کڈنی رکھا میری، میں کسی کو ڈونیٹ نہیں کرنے والا۔ نہیں سمجھے؟ کہا ایک آدمی کا ایک گردہ خراب ہے، اسی طرح ہاتھ خراب ہے، دے دو۔ ایسا گنتے گنتے گرایا، کہا تم تو غریب بول رہے تھے، کروڑوں کی آنکھیں ہیں تمہارے پاس، کروڑوں کے کان ہیں تمہارے پاس، کروڑوں اربوں کے ہاتھ پیر ہیں تمہارے پاس، کروڑوں کی کڈنیاں اور دھڑکتا ہوا دل ہے تمہارے پاس، کیا لگائے میں غریب غریب ہوں۔ ھذا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تیرا کمال ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تو تندرست رکھا، اچھا رکھا، تیری اللہ کتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ 7 سمندر کا پانی سیاہی بنا دیا جاوے، درختوں کو کاٹ کر دنیا کے قلم بنا لیے جاوے، اللہ تو بندے پر جو نعمتیں نچھاور کرتا ہے ان کو شمار کیا جاوے، ایک دن آئے گا 7 سمندر کا پانی ختم ہو سکتا ہے جو سیاہی کی شکل میں ہے، اور قلم توڑ سکتے ہیں، اللہ جو نعمتیں مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ کیا لگائے غریب ہے، صحت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس لیے ہمیں اپنا ایمان بچانا چاہیے، روزانہ دعا مانگنا، روزانہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ کہ اللہ میرے ایمان کو میرے دل میں، میرے سینے میں مزین کر دیجئے۔ بار بار یہ دعا مانگا کرو۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور آج ارتداد عام ہوتا جا رہا ہے،
اس لیے اپنا عقیدہ صحیح کرو، اعتقادات اچھے کرو، ہاں علماء سے مسئلہ پوچھو، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا. اسی طرح بعث بعد الموت، ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے 5 چیزوں کا سوال کا جواب دینا ہے. عن عمره فيما افنا، وعن شبابه فيما ابلا، وعن ماله من اين اكتسبه، وفيما انفقه، وماذا عمل علم به. بتاؤ زندگی کہاں کاٹی تم نے، تمہارے بچپن سے لے کر موت تک کیا کرتے تھے آپ؟ ہاں صاف ستھری زندگی کا جواب جب تک کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیں گے جواب، وہاں سے قدم ہٹیں گے نہیں. اور دوسری چیز فرمایا وعن شبابه فيما ابلا، جوانی میں طاقت تھی، تمہارے آنکھ گناہ کر سکتے تھے، تمہاری کان گناہ کر سکتے تھے، تمہارے ہاتھ پیر گناہ کی طاقت رکھتے تھے، تمہاری شرم کا گناہ کر سکتی تھی. کیا تم نے جوانی کے اس بہترین زمانے کو عبادتوں میں گزارا یا گناہوں میں گزارا؟ بتائیے. وعن شبابه فيما ابلا، وعن ماله من اين اكتسبه، مال کہاں سے کمایا، وفيما انفقه، مال کہاں خرچ کیا، گاڑے پسینے کی، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا رہا، رات میں آتے آتے شراب پی لی، رات میں آتے آتے جوا کھیلا، رات میں آتے آتے مٹکا کھیلا، رات میں آتے آتے سٹہ بازی کر کے آیا. حرام ہے، کہاں کمایا کہاں خرچ کیا. کمانا حلال جگہ سے، خرچ بھی کرنا حلال جگہ پر، اللہ کی مرضیات پر. میں کمایا میں اس کا مالک ہوں، کہا نہیں، ہم کمائے، اللہ نے روزی دی، اس روزی کو حلال جگہ پہ خرچ کیا جاوے. اور آگے کہا تم نے جتنا علم حاصل کیا ہے اس پر کیا عمل کیا. نمازوں کے بارے میں پتا تھا، روزوں کے بارے میں پتا تھا، پردے کے بارے میں پتا تھا، اور دین کے بارے میں پتا تھا، اگنور کرتے رہے. چھوڑو یورپ کی گندی تہذیب اور اس کے گندے کلچر کو آپ فالو کرتے رہے. نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا، نبی کی سنتیں پسند نہیں آئیں. تم عائشہ کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت سمیہ کی، حضرت کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ عنہن کی نام لیوا بیٹیاں تھی، کہاں تمہاری زندگیاں کٹ رہی تھی. اللہ پوچھیں گے علم کے اوپر کیا عمل کیا. اور یہ 5 سوالات کے جواب نہیں دے دیتے، قدم نہیں ہٹیں گے زمین کے پاس سے. اللہ ہم سب کے ساتھ اپنا خصوصی کرم فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایمان کامل، توکل کامل، اعتماد اللہ کا عطا فرمائے. ایک ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں اور خواتین اسلام، اگر زمین لوہے کی ہو جائے، زمین لوہے کی ہو جائے، آسمان تانبے کا ہو جائے، اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، تو بھی ہمارا ایمان ہے اللہ ہمیں کھلا کے، اللہ ہمیں پال کے بتائے گا. یہ پانی نہیں پالتا، یہ باغات نہیں پالتے، یہ وزارتیں، صدارتیں، حکومتیں، عہدے، منصب نہیں پالتے. پالنے والا تو کون ہے؟ اللہ ہے. بچانے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، حیات دینے والا اللہ ہے. ڈاکٹر نے ایک مریض سے کہا تمہاری نو گارنٹی ہے، لیکن ان سے سگنیچر لے لیا خاندان والوں سے، کہا 1% امید ہے، پھر بھی علاج کر کے دیکھتے. سارے لوگوں نے سگنیچر کیا، ہاں امید نہیں ہے اس کو، پھر بھی کہا چلو ڈاکٹر صاحب محنت کریں، آپ کوشش کریں، اللہ مالک ہے، زندگی رہی تو بچیں گے ورنہ جائیں گے. سارے عزیزوں نے درخت سگنیچر کر کے دے دیا. گیا ڈاکٹر اور جو آپریشن کے جتنے بھی آلات تھے وہ نکالا. اللہ کو منظور کیا تھا، اسی کے سینے پر سر رکھ کر ڈاکٹر انتقال کر گیا. جس کی نو گارنٹی تھی وہ بچ کے نکلا، اور جس کی گارنٹی تو وہ مر گیا. ارے تو ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے کیا نہیں؟
ہاں باپ کے سامنے بیٹے جاتے ہیں، بیٹوں کے سامنے ان کے بیٹے جاتے ہیں، کوئی عمر نہیں ہے اللہ کے یہاں فلاں جائیں گے، فلاں جائیں گے، فلاں نہیں جائیں گے. ہاں اس لیے ہمیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، ایسے جملے جن سے ایمان خراب ہوتا ہے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعتقادات اور اسی طرح عبادات، عقیدہ اچھا ہو. اب میں نے بتا دیا موت بھی آئے گی، یہ برحق ہے. آپ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب چیز کا انکار کریں، لیکن ایک اللہ کا بھی انکار کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کسی نے انکار نہیں کیا. ہاں موت وہ آنے کی چیز ہے. موت ہاں فی قرآن کریم کی مشیدہ، تم کہیں بھی جا کے بند ہو جاؤ، گفا میں، پہاڑوں میں، کانچ کے محلات میں، موت وہاں آ کر رہے گی. موت اس وقت پہ آ کے رہے گی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹھیک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مدیش بدیش فرے مارا، غزہ کا جل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیاں بیسا بیر چتر گونی پلہ سربارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تجھے دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا کبھی یوں ہی مرنے والا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہاں ایک دن آئے گا جس طرح اعلان ہوگا کہ لوگوں فلاں صاحب ہمارے محلے میں رہتے تھے، فلاں انٹی، فلاں باجی، فلاں معلمہ، فلاں صاحب رہتے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اعلان ہوگا جس طرح آج ہم کسی کا اعلان سنتے ہیں، ایک دن ہمارا بھی اعلان ہونا ہے. ایک مسجد میں ایک اعلان ہوا جنازے کا، اتفاق سے سارے محلے والے جمع ہو گئے. بجائے جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو ایک جنازے کی بجائے 2 جنازے لا کے رکھے گئے. تو لوگوں نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا پہلے جنازے کا جس نے اعلان کیا تھا یہ اس کا جنازہ ہے. کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، یہ جنازہ ہے مسجد میں، اعلان کیا، اور بیچارہ بیٹھا تھا اسی جگہ پہ جس نے اعلان کیا تھا اس کا بھی انتقال ہوا. نہلا کے دہلا کے اسے بھی لایا گیا. میرے عزیزو نہیں کہہ سکتے ایک دن موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں، لیکن ایک چیز یاد آ گئی، کیا معلوم بعد میں پھر اس کو چھوڑو گا یاد نہیں آتا مجھے، جب اتر رہا اللہ کی طرف سے بول دینا اچھا ہے. دیکھو مسلمان کا ارادہ، مسلمان کی نیک نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. میری ایک اچھی نیت ہے، میرا عمل کرنے سے بہتر ہے، میری اچھی نیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ارے میری بات سمجھ میں آ گئی؟ نیت اچھی، مومن کی نیت جو اچھی نیت ہوتی ہے اس کے عمل کرنے سے بھی بہتر ہوتی ہے. وہ لکھنؤ کا واقعہ ہے، میں جنازے میں تھا شعبان میں آپ کو فون لگایا تھا نا جس دن پروگرام تھا. مولانا عثمان مجھے سنا ہے، بہت دل کو لگا میرے. موت آ گئی، بیچ میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں سب کو، سنو بہت اچھا واقعہ ہے. مجھے بہت رونا ہے، میں جب غم میں بھی تھا بہت. میری والدہ کے بہت زیادہ قریبی تھے وہ انٹی، ہمارے بہن کے خالہ ساس، چھوٹی بہن کے. تو مجھے بہت دعائیں دیا ان کے لیے، اور وہ موقع ہی ہوتا ہے اپنی زندگی کو یاد کرنے کا. اللہ آج ایک دن آئے گا، لوگ ہمارے گھر پہ بھی جمع ہوں گے، اللہ فلاں کے بارے میں کہا جائے گا. بس اللہ ایسی موت عطا فرمائیے آپ ہم کو پسند آ جائے. حسن بصری نے کہا ہے
लोगों जिंदगी ऐसी गुजारो, लोगों जिंदगी ऐसी गुजारो। देखो जब हम पैदा हुए थे हमारे वालिद खुश थे कि मेरे घर में बेटा आया, हमारी माँ खुश थी कि मुझे बेटा पैदा हुआ, हमारे भाई बहन खुश थे, हमारा छोटा भाई छोटी बहन आई, हमारे घर में चाचा खुश थे, तैयबा खुश थे, आंटी खुश थे, इसी तरह फूफियां खुश थी। हमारे भैया के घर में अल्लाह पाक ने वारिस और बेटा भेजा है, और जो पैदा हुआ वो बेटा रो रहा था। लोगों जिंदगी ऐसी गुजारो, तकवे वाली, तहारत वाली, आमाल वाली, अल्लाह की रजा वाली ऐसी प्यारी जिंदगी गुजार लो कि जब हमारा जनाजा जाए तो लोग रोते रहे और हम जनाजे की पिंजरी में हंसते हंसते अल्लाह के हुजूर हम चले जाए। क्या हुआ? आज चार्जिंग मेरी है, इसकी चार्जिंग खत्म हुई। साउंड कम करो। नहीं फैन बंद करो, फैन। अगर लोड ज्यादा हुआ तो होता हो, लोड ज्यादा नहीं होना, बस नहीं है वहां पे कुछ करे, बस ये बराबर आ जाइए। जबरदस्त चल रहा निजाम। वो भी चालू है। हाँ बस उसको भी, हाँ चलो अरे गौर से सुनो। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर, नहीं चलो मत करो। मोमिन की नीयत सुनो, बहुत कम टाइम है। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। हम भी बगैर फैन के बैठे, आप भी बगैर फैन के बैठे, है ना? है नहीं फैन, है नहीं, बस उनको रहा तो बस हमारा चल जाता। कुर्बानी है ना। अब देखे लखनऊ में एक टेलर साहब थे जो दूसरी तरफ से आके बसे हुए थे, आके बसते शहरों में लोग। अल्लाह के नबी की ये हदीस पे मैं बयान कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई मुझे ये वाक़या बयान करे। तो हम जनाजे में इसी साथ साथ में कंधा देते देते चल रहे थे उस वक्त। तो एक टेलर साहब थे, जब भी वो उनके रोड पे हाईवे पे उनकी दुकान थी, और वो जब भी जनाजा देखते तो अपनी दुकान फौरन शटर बंद कर देते और जनाजे में शिरकत करते। कितना अच्छा है अमल, नीयत अच्छा अमल करते। जब भी जनाजा, ठीक है, लोग इकराम में एहतराम में खड़े हो जाते हैं। आज भी मुसलमान हमारे रोडों पे जाता है तो अल्लाह जनाजा है, चलो गाड़ी साइड में रुका के कंधे दो तीन दे के, मुसलमानों पर 5 हुकूक है। आज उस पर मुआशरे पे कभी बोलूंगा मैं। तो मुसलमानों का हक है कि सलाम करे तो जवाब दे, ठीक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका जवाब दे, वो इजाबत दावत दे तो दावत को कबूल करे, और जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करे, और जब उसका जनाजा आ जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करे। ये मुसलमानों पर 5 हुकूक है। हमेशा जो जनाजा आए उसमें शरीक होना। टेलर साहब, उनसे किसी ने पूछा, टेलर साहब आप हर जनाजे में शरीक होते हैं, हर जनाजे को आप कंधा देते हैं, और आप हमेशा दुकान को बंद करते हैं जब भी जनाजा देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा देखिए साहब, मैं लखनऊ का नहीं हूँ, मैं दूर और दराज से आके इस शहर में बसा हुआ हूँ, और मेरे अहलो अयाल, मेरे बीवी बच्चे यहाँ नहीं हैं, मैं अजनबी आदमी हूँ यहाँ पर। क्या मालूम जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगर किसी दिन मेरी भी जिंदगी की शाम हो जाए, नेकी करते रहो फराज, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नेकी करते रहो फराज, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कहा मालूम मैं कब अल्लाह के पास मैं भी चले जाऊंगा। मेरी नीयत है अल्लाह, यहाँ मेरे रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है। अल्लाह मैं जिस तरह लोगों के जनाजों में शरीक हो रहा हूँ, 10-15 लोग मिलके अल्लाह जिस तरह दूसरों के जनाजे पढ़ा रहे, अल्लाह यहाँ तो मेरा कोई नहीं है, जब मैं मर जाऊं अल्लाह मेरे भी जनाजा मुसलमानों से पढ़ा के कब्रिस्तान में अल्लाह मुझे भी दफनाएंगे। एक नीयत थी ताकि मुझे भी लोग
سپلائی ہے کولر بند کرو، سب بند کرو، کولر بند کرو. کولر بلر سب بند کرو. تو لوگ مجھے بھی دفنا ہے. یہ سب شیطانی کام ہے. یہ سب جس دن ذہن بنتے رہتا نا، وہ سپلائی ہے بہت بہت کم سپلائی ہے. سب بند کر دیں. وہ اوپر کا یہ بش بند کر دیا پورا بند کر دیا. نہیں، ادھر ادھر دوسرے اوپر دیکھو، دوسرے بورڈ پہ نہیں یہ بند اس کے اس کے اوپر سپلائی ہے. سپلائی ہے نہیں ہے سپلائی. کرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ انورٹر ٹرپ لے لے رہا ہوں. اچھا اوپر کون سا بٹن چالو ہے اس کے اوپر؟ نہیں ہے ادھر تو آواز جا رہی نا، نہیں یہاں چالو کرنا پڑتا تو ہی جاتی. ادھر آواز بند جا کرو. رہی ہے. کرنٹ وولٹیج کم ہے. یار تھوڑا ادھر آواز جا رہی نہیں ہے. آپ چالو بولو. آپ بولو. ہاں آپ بولو. آواز آ رہی ہوتا. آپ بولو. تم بولو. دیکھو نا میں یہاں سے بول رہا ہوں. اب وہاں کے الگ ہی سے انورٹر بولو. اچھا یہاں کے پاس میں یہ آواز سنی برابر ہے. وہاں کے ہاں پاس یہاں تھوڑا آہستہ بول دیں گے. بول دو تم. آپ بولو. نہیں نہیں معلوم ہے. تو ڈاکٹر صاحب آ رہی بولو تو سناتے ہیں. آواز دیکھو کنفرم کرو. آواز آ رہی بولو، سیم ہے وہاں بھی. آواز آ رہی بولو تو سنا دیتے ہیں واقعہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. آواز آ رہی. ہاں ادے سنیں. تو ڈاکٹر صاحب وہ ٹیلر صاحب کیا بولے کہ اللہ میرا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں، میرے یہاں کوئی اہل و عیال نہیں. میں جس دن مروں گا اس دن انشاءاللہ جس طرح میں کر رہا ہوں اللہ میرے بھی جنازے پہ 10-15 کو کھڑا کریں گے جو مجھے جنازہ پڑھ کے دفنا دیں گے. اللہ کا کرنا ایسا. مومن کی نیت کتنی اچھی ہے، اچھی ہے نا نیت. اس لیے وہ ہر جنازے میں شریک ہوتے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ لکھنؤ کے عالم اسلام کے بڑے عالم دین حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی انتقال فرما گئے. کیا فرما گئے؟ انتقال. بڑے آدمی عرب و عجم کے لوگ اور قرآن کی تفسیریں، حدیث کا کام، مدارس کا کام، تقوی والے بڑے آدمی، اللہ کی بڑی، اللہ کے بندوں مقبول بندے. اب حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ انتقال جس دن فرما گئے، پورے ہندوستان سے، تمام صوبوں سے، تمام دنیا کے، انڈیا کے کونے کونے سے لکھنؤ پہنچے جنازے میں لوگ. اب پہنچے. اب پہنچنے کے بعد جیسی حضرت مولانا کا جنازہ ہوا تو فوراً ایسا صفیں ٹوٹنے والی تھی، ایک جنازہ لایا گیا. کہا حضرت یہ ایک جنازہ ہے، سارا مجمع ان کا بھی نماز ہے. حضرت نے کہا کہ بھئی صفیں نہ توڑے. اعلان کیا. پورے جتنا تھا عرب و عجم سے، پوری دنیا سے لوگ آئے تھے، ہندوستان کے کونے کونے سے آئے تھے. کہا بھئی خاموش رہیں، ایک اور جنازہ ہے. علماء ہیں، مشائخ ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں. تو حضرت نے ان کا بھی جنازہ پڑھا. کہا یہ کون صاحب ہیں؟ کہا ہمارے علاقے کے ٹیلر ہیں. یہ بیچارے ان کا کوئی اہل و عیال یہاں نہیں تھے، ان کا انتقال ہو گیا. حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے بعد سارے مجمع نے ٹیلر صاحب کا جنازہ پڑھا اور ساتھ میں جنازے گئے. اعزاز کے ساتھ اللہ نے قبرستان میں دفن ہونے کا شرف دیا. اس لیے کسی نے کہا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل، کسی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اللہ نے کیا انتظام کیا، کیا پیارا نظام کیا. مفسرین نے، محدثین ان کا جنازہ پڑھا ہے. اس لیے موت کا کسی نے انکار نہیں کیا. موت سے کسی کا انکار کسی نے نہیں کیا. سب کو جانا ہے دنیا چھوڑ کے. تو دیکھیں اعتقاد ہمارا صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے. ایمان کے بچانے کی ہمیں فکریں کرنی چاہیے. ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارا عقیدہ بچ جائے، اور اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو. ہمیں بہت زیادہ
केयरफुल रहने की, मुतवज्जा होने की ज़रूरत है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर अपने ईमान को बचाने की ज़रूरत है। ये इबादत, एतकादात के बाद इबादत का शोबा है। हमारा इबादत का शोबा भी मजबूत होना चाहिए। अकीदा मजबूत तो हमारी इबादतें मजबूत, है ना। हाँ, इबादत में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को ले लो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी जहाँ जन्नत की खुशखबरी सुना रहे, अब्दुर्रहमान बिन औफ सुबह सूरज निकलने से लेके शाम का सूरज डूबने तक आप 100 kg गोल्ड, 100 किलो सोना अल्लाह के रास्ते में खैरात करते थे। क्या करते थे? अल्लाह के रास्ते में खैरात करते थे। आप खैरात की है आपने? नहीं, बस छोड़ो, बस अब डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी फिर अब मजमून भूलेगा था, मुझे याद है। अब कुछ मत बोले, 5 मिनट बोलूंगा। तो देखिए, इतने बड़े सहाबी रसूल हैं, दुनिया अल्लाह ने इतनी दी। आज हम बोलते हैं ना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। दीन को भी जोड़ो, दुनिया को भी जोड़ो, आखिरत की भी फिक्र करो, दुनिया की फिक्र करो। ये खाली हमारा ढगोसला है बातों का, क्या भी नहीं। हाँ चलो, आखिरत की फिक्र कर रहे बोल के बोल रहे। रोजे रखे नहीं बोलता, मैं 3 रोजे रखता हूँ। कितने रखता हूँ मैं? 27, 28, 29 नहीं, ये बड़े रोजे। और ये 3 रोजे रखा नहीं मैं, तो मुझे अल्लाह 30 का सवाब देता। पूरी दुनिया के मुसलमान पागल हैं जो 30 रोजे रख रहे। नमाज पढ़ते आप, आखिरत को साथ में लेके चलते बोल को बोलते ना। आखिरत का भी कंपेयर होना ना, जोड़ना ना। चलो भाई, आखिरत की क्या फिक्र है? हाँ पढ़तू मोल साहब, में 8 की खाट की 360 की ईदगाह में दिखतू, मैं तो किसके तो जनाजे में दिखतू। जुम्मा टू जुम्मा तो हाथों में नमाज को मैं सुनता हूँ। मौल साहब का बयान क्या अच्छा करते बयान मौल साहब, माशाल्लाह। हाँ, कमेटी की मिल को जाता हूँ मैं, बहुत अच्छे मौल साहब रखा। हाँ, ये है दीनदारी। हाँ, जुम्मा टू जुम्मा आते हैं मस्जिद को, आके करके पूरा जायजा ले लेते और थोड़े पंचायता करके चले जाते, फिर हो गया, गए। अरे समझे, ये मुसलमानी है हमारी। और कहते हैं कि नहीं मौल साहब, दुनिया को आखिरत को जोड़ को चलना। बोलते क्या नहीं बोलते? अब्दुर्रहमान सहाबा इकराम, हज़रत उमर के बारे में आता है, इशा की नमाज पढ़ के आते, ऐलान करते अल्लाह आज क़याम की रात है, सारी रात क़याम करते। और इशा के बाद ऐलान करते हज़रत उमर, अल्लाह आज की रात सजदे की रात है, सारी रात सजदे में गुजारते। ऐलान करते अल्लाह आज की रात तिलावत की गए, सारी रात तिलावत में गुजारते। सईद बिन मुसय्यब के बाद फ़ज़ाइल में आप वो एतिकाफ़ का जो बयान चल रहा फ़ज़ाइल अमाल में, उसमें लिखा है, सईद बिन मुसय्यब के बारे में लिखा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, इनकार नहीं कर सकते। कितने 70 ताबईन से या 40 ताबईन से नकल किया हुआ है। ताबईन किसको बोलते हैं? जिन्होंने सहाबा का ज़माना पढ़ा है। इनकी बातों को झुटलाया नहीं जा सकता, तारीख से एतमाद हटेगा। और ऐसा मलका क्यों दिया? अल्लाह से मांगे थे, अल्लाह के नामों की बरकत से मांगे, और अल्लाह ने वो इबादत का शौक दिया। ज़माने के ताजिर थे, ज़माने में कारोबार था, लेकिन इनकी रातें मुसल्ले पे, कहा 40 साल तक मुसल्ले पे रातें गुजारी, और आखिर में क्या कह रहे? अल्लाह, ये आपका बंदा आपसे जन्नत तो नहीं मांग सकता। क्या कर रहे? 40 साल इबादत करने के बाद इशा से लेकर फजर तक 40 साल जागे, और क्या कहते थे रोजाना सुबह में? अल्लाह ये आपका गुनहगार बंदा, अल्लाह ये आपका बंदा, अल्लाह जी आपसे जन्नत का सवाल तो नहीं कर सकता, अल्लाह एक दरख्वास्त कर, तो मुझे जहन्नम से बचा लीजिए। अल्लाह आपका बंदा आपसे जन्नत क्या मांगेगा? अल्लाह जी आपका बंदा आपसे दरख्वास्त करता है कि जहन्नम से बचा लीजिए। अल्लाह हम नहीं मांग सकते जन्नत, हमारी क्या औकात है, हमारे जैसे पापी मुजरिम लोग। लेकिन क्या प्यारी, कौन बोल रहे? 60 साल जिन्होंने रमजान में 60 कुरान पढ़े। इमाम शाफी रमजान में कितना पढ़ते? 60 कुरान पढ़ते। दीन के 5 शोबे, एतकादात, फिर नंबर 2 इबादत। इस पे बोल रहा हूं मैं। देखो इनकी इबादतें कैसी थी, तो भी अल्लाह से डरते थे,
60 قرآن رمضان میں اور ایک قرآن تراویح میں پڑھتے تھے. کتنے ہو گئے؟ 61 قرآن، ایک رات کا، ایک دن کا، اور ایک تھوڑا تھوڑا کر کے تراویح کا. کیا ان کی راتیں تھی؟ تو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جی جنت تو نہیں مانگ سکتے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجیے. کیا پیارے لوگ تھے وہ، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے. جی میرا چاہتا ہے کہ ان کے قدم چومتا چلوں. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. ہے نا؟ ان کی راتیں تلاوت کے ساتھ، ان کے دن اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی ریاضت کے ساتھ گزرتے تھے. اتنا روتے تھے عبادات میں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ مسجد نبوی میں فوت نہیں ہوئی. کتنے سال تک؟ 40 سال تک امام کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. 40 سال تک مسجد نبوی کا قیام کیا گیا، اللہ کے نبی کی مسجد میں ٹھہرے 40 سال تک. کیا لوگ تھے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اللہ ان کی راتیں رونے میں، ان کی راتیں تہجد میں، ان کے دن اللہ تیری عبادت میں جاتے تھے. جب وہ چلے گئے علامہ اقبال نے کہا ہے تیری محفل بھی گئی، تیرے چاہنے والے بھی گئے. تیری محفل بھی گئی، تیرے چاہنے والے بھی گئے. شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے. دل تجھے دے بھی گئے، اپنا سلا اپنا بدلہ لے بھی گئے. وہ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے. اے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر. اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. چلے گئے لوگ. ہاں راستے سے گزرو تو قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی ہے گھر سے. جب گزرتے فجر میں یہ گھر کی مستورات قرآن پڑھتی ہیں، یہ گھر کے مرد احباب قرآن پڑھتے ہیں. فجر سے پہلے ان کے لائٹ، ان کی بتیاں چالو ہو جاتی ہے. سب لوگ اٹھ جاتے ہیں، بچے اٹھتے ہیں، جوان اٹھتے ہیں، بوڑھے اٹھتے ہیں. کیا نظام ہے مسلمانوں کا. آج مسلمان اپنے اس اعزاز کو کھو چکا ہے. وہ اب فجر میں نہیں اٹھتا، وہ رات کے دن کے 2 بجے اٹھ رہا ہے، وہ عصر میں اٹھ رہا ہے. صبح کی برکتیں مسلمان کھو رہا ہے. اللہ پاک ہمیں عبادات کا شغف عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم مانگنا چاہیے اللہ سے عبادات مضبوط ہو ہماری. عبد الرحمن بن عوف دیکھو، جہاں 100 کلو سونا خیرات کر رہے، عبادات میں اتنے آگے تھے، عقیدے میں اتنے آگے تھے، اعمال میں اتنے آگے تھے. اتنے مالدار صحابی جو دنیا کو لے کے چل رہے ہیں. کیا فرمایا نبی نے؟ عبد الرحمن بن عوف تم جنتی ہو. ہاں اس کو بولتے دین اور دنیا لے کے چلنا. ہمارے جیسا نہیں آٹھ کی کھاٹ کی پڑھ کے میں دین کو بھی لے کو چل رہا ہوں اور دنیا کو بھی لے کو چل رہا ہوں بولتے. اس کو دنیا نہیں بولتے، اس کو دنیا بولتے، خالی دنیا بولتے، دین بولتے اس نے. نہیں سمجھے؟ نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں. عجیب آجی تلاوت کرنا ہے، عجیب آجی تراویح پڑھنا ہے، عجیب آجی اللہ کے خاطر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا. اماں آگے اتنا نہیں ہوتا با میرے سے. ہاں ہاں نہیں سمجھے؟ اتنا نہیں ہوتا میرے سے. کیا آگئی تفسیر میں اتنے چیزاں بول کو چھوڑے کے ساتھ اتنا عمل کرنا نہیں ہوتا. ہر نہیں سمجھے؟ ہوتا کہیں کو نہیں ہوتا. اللہ کو ادا پسند آنا چاہیے. ہاں اقابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ہے نا؟ ارادے کرو، اللہ آسان کرتے ہیں. مومن ارادہ کرتا ہے، خالی مومن کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے. ارادے پہ اللہ نوازتے ہیں. ارادے پہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ نوازتے ہیں. اس لیے عبادات. حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی تھے. انہوں نے جوڑ کے بتایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک بزنس میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک بزنس میں نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا بہت.
جب نقصان ہوا تو کسی نے اطلاع دی آپ کو بہت نقصان ہو گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف بولے الحمدللہ. کیا بولے؟ الحمدللہ. اور پھر ایک زمانے کے بعد پھر تجارت میں بہت نفع ہوا. آ کر اطلاع دینے والوں نے دیا، کہا بہت فائدہ ہوا آپ کو تجارت میں. کہا الحمدللہ. سامنے والے نے کہا حضرت نقصان کی اطلاع دیے تو بھی الحمدللہ بولے، فائدے کی اطلاع دیے تو بھی الحمدللہ. کہا جب مجھے نقصان کی اطلاع ملی میں دل میں جھانک کے دیکھا اللہ مجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی، تو میرے دل کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ نفع دینے والا نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مجھے ذرہ برابر مال کی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے نقصان ہوا. جب میرے دل کو تکلیف نہیں ہوئی تو مجھے لگا دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے. الحمدللہ. اور جب مجھے فائدے کی خبر سنانے والوں نے، تو میں نے دل میں جھانک کے دیکھا فائدے کا ذرہ برابر مجھے خوشی نہیں ہوئی کہ میرا مال بڑھ گیا. تو مجھے فائدے پہ خوشی نہیں ہوئی. مجھے لگا اب دنیا کی محبت، مال سے مجھے محبت نہیں ہے. تو میں اس کے اعزاز میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ. ہے نا؟ ہاں یہ ہے. اس لیے عبادات کا شعبہ مضبوط ہونا چاہیے. ہے نا؟ ہم تہجد کے پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تلاوت کریں. 40 سال تک ایک باپ جا رہا ہے دنیا میں، کیا عبادات تھی؟ عبادت دیکھو کیسی تھی. کیسی عبادت؟ کہا بیٹا یہ کمرے میں گناہ مت کرنا. ابا جی کیوں؟ کہا تمہارے ابا نے 3000 قرآن گھر کے نیچے پڑھے. کتنے قرآن پڑھے؟ 3000 قرآن. ایک باپ کہہ رہا بیٹا یہ چھت کے نیچے گناہ مت کرنا. کیا ابا جی؟ فضائل صدقات میں دیکھیں بیٹا تمہارے گھر کے ابا، تمہارے والد نے اس کمرے کے اندر 1200 قرآن پڑھے. کتنے پڑھے؟ 1200 قرآن پڑھے. کیا لوگ تھے بتائیے؟ کیا شغف تھا عبادت کا، کیا اہتمام تھا. اس لیے نفل کا بھی اہتمام کرنا. اور دیکھو بعض لوگ نفل کا بہت اہتمام کرتے، فرض کو لائٹ لیتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں یہ ایک صحابی تہجد پڑھ کے رات بھر سو گئے اور فجر کو نہیں گئے. حضرت عمر نے کہا ساری رات سوتا اچھا تھا لیکن فجر پڑھنا تھا. ہاں بعض لوگ نفل کے اوپر، تسبیح کے اوپر بہت دھیان، فرض کے اوپر دھیان نہیں دیتے. فرض کا درجہ سب سے بڑا، پھر بعد میں واجب کا درجہ، پھر نفل کا یہ درجہ آ گئے. اس لیے ہر نفل خاص طور سے، اور جب فرض آ جائے اہتمام کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ادا کرنا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اس لیے کہوں گا اللہ کے فضل سے آپ کی توجہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی قیمتی باتیں اللہ تبارک و تعالی مجھے سننے کی، سنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے رہے، اور کثیر تعداد کے ساتھ آپ آنے کی کوشش فرمائے. اسی طرح جس طرح ہم نے اعلان کیا کہ ہمارے مدرسہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکل کو واقع زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے. جامعہ بہت زیادہ حالات میں چل رہا ہے. اسی طرح ہماری مسجد کا بھی تعمیری کام زمین سے لے کر اب چھت پڑنے جا رہا ہے. آپ ہی نے بہت بڑا تعاون ہر سال کرتے ہیں. پچھلے سال اچانک 3.5 لاکھ روپے دینے کی ضرورت تھی تو لاکھ کے قریب یہیں پر مدرسے کا یہ ہو گیا تھا. کل 1,61,5 لاکھ روپے کا اسٹیل لینے کے باوجود بھی ایک راڈ باقی تھی جو چھوٹی ہوتی ہے. وہ 1,61,00,000 روپے کا میں ہی میرے نام پہ ادھار منگایا ہوں. لہٰذا 12,600 روپے کا فی مصلح ہے. ہماری خواتین آتی ہیں اللہ کے نام پہ جو مسجد بنائیں، من بنا مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، چڑیا کے گھونسلے کے برابر اگر کوئی اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اسے محل عطا فرماتے ہیں. فی مصلح ہمارا 12,600 روپے کا ہے اور آپ کے شہر میں ہے اور ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. لہٰذا اس کو کٹ کر دے رہا نا.